صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن کی عظیم اس محفل میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کے بدلے اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ مقدس کلام پاک میں اس آیت پاک سے پہلے کافروں کا بیان ہوا اور منافقوں کا بیان ہوا۔ تو جو منافق تھے یہ لوگ مومنین کا مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور پھر کہتے یہ تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا ہم مذاق بنا رہے ہیں، پر حقیقت یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کا یا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا مذاق تو کبھی بن نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ مذاق کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، وہ اپنے آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو مذاق کرتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کی کھلی اڑاتے ہیں، صحابہ کی کھلی اڑاتے ہیں، تو انہیں اس کا بدلہ یعنی کہ انہیں اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر آیا استہزاء یستہزئ، تو یہاں پر آیا استہزاء، یعنی جیسے کہ ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ اس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے۔ جب کوئی انسان کہے آپ کو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا گھر والا ہو، تو آپ کو کہتے کہ اس نے میرے ساتھ کھوٹا کیا، اس نے میرے ساتھ برائی کی، تو پھر ہم عموماً ایک مزاجاً یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی اس کے ساتھ برا کرے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ اللہ برائی کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا جملہ بولنا بھی حد کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا بولا بھی نہیں جائے گا کہ تیرے ساتھ اس نے برا کیا تو اللہ اس کے ساتھ برا کرے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تیرے ساتھ اس نے برا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ انشاءاللہ کل انصاف فرمائے گا۔ تو یہ رب کے شان کے لائق جملے ہیں۔ تو استہزاء، یہاں پر استہزاء کا جو جملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ انصاف فرمائے گا اور اسے سزا دے گا۔ اور حضرت ابو صالح نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جب محشر کا میدان برپا ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی مومنین کے ساتھ انصاف فرمائے گا اور مومنین جنت میں جائیں گے، اور جتنے بھی منافقین ہیں، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں، وہ اور یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو خاص کر کے مخصوص صرف اور صرف غیر مسلمانوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بیان آگے آئے گا
کہ مخصوص ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ مومنین کے لیے، نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت مومنین کے ساتھ انصاف فرما کر انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت منافقین کو اور غیر مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو حضرت ابو صالح اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین غیر مسلمان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر انہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا، پھر جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا تو سامنے جنتی جنت میں بیٹھ کر ان منافقوں کو دیکھیں گے، اور جیسے ہی عذاب سخت ہوگا اور جیسے ہی جہنمی کفار و مشرکین غیر مسلمان جہنم کے گیٹ کو کھلا ہوا دیکھیں گے تو پھر یہ لوگ بھاگیں گے کہ ہم جہنم سے باہر نکل جائے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی انہیں جہنم کے دروازے تک گیٹ تک جانے دے گا۔ اب جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے رب تبارک و تعالی حکم دے گا جہنم کے داروغہ کو کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، تو اس وقت جنت کے داروغے، جنت کے فرشتے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں گے، تو اس وقت جنت میں جنتی جتنے بھی مومنین ہوں گے، جتنے بھی مسلمان ہوں گے، یہ منظر دیکھ کر بڑے خوش اور ہنستے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اور انہیں کہا جائے گا کہ دیکھو تم ہماری دنیا میں مذاق بناتے تھے، اللہ نے آج تمہارا مذاق بنا دیا ہے، اللہ نے انصاف کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، یعنی کہ سخت ترین عذاب میں اللہ رب العزت ان کفار و مشرکین کو، ان غیر مسلمانوں کو اللہ عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ مگر در حقیقت پھر بھی آج کی تاریخ میں بھی غیر مسلمانوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ تم تاریکیوں میں، اندھیرے میں، کفر میں اپنی زندگی گزارتے رہو، چھوٹ دے رکھی ہے اللہ نے۔ اور آنے والی صبح قیامت تک ان کو چھوٹ دی جائے گی کہ تم کو جیسا کرنا ہے ایسا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں آگے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی حیات زندگانی میں جتنے بھی غیر مسلمان تھے، ان کے سامنے تو اللہ نے کیسی کھلی نشانیاں دکھائی، جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا کہ نہیں پلٹ آیا؟ تو یہ کتنی کھلی ہوئی نشانی کہ یہ ایسا عظیم ترین رسول ہے کہ ڈوبا ہوا سورج بھی مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے پلٹ کے آ جاتا ہے۔ حد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو حصوں میں شق ہو گیا، تو اس وقت رسول اللہ کی حیات زندگانی میں ان غیر مسلمانوں کو، ان منافقوں کو کھلے معجزے، کھلے نشانیاں دکھائی اللہ نے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، یعنی کہ یہاں یہ دھندے کی تجارت نہیں ہے، مگر انہوں نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، تو اس تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی نفع میں نہیں ہے بلکہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے
ایک مثال کو بیان فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس انسان کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس لیے کہ یہ کان تو رکھتے ہیں مگر سچائی کو سن نہیں سکتے، تو یہ بہرے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبان بھی عطا فرمائی مگر حق نہیں بولتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو یہ لوگ گنگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنکھیں بھی عطا فرمائی مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کو نہیں پہچانتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو نہیں دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، وہ ہمیشگی کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ لہذا دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہر استھتی میں، ہر پرستھتی میں اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انشاءاللہ تعالی آج کی طرح کل بھی ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ درس قرآن کی محفل میں حاضری کی اللہ رب العزت سعادت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔